بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ایک دفعہ پھر انوار صدیقی کی لکھی ہوئی شہرۂ آفاق کتاب عنقا کی اگلی قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نرگس کے شہر پہنچ کر میرے قدم خود بخود اس کے گھر کی طرف اٹھے اور میں نے بڑی مشکل سے انہیں رام دیال کے مکان کی طرف ڈالا۔ رام دیال نے حسب معمول میری خاطر مدارت کی، مجھے کپڑے دیے۔ اس نے میری شکستہ حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھا، جمیل احمد، تمہیں کیا روگ لگ گیا ہے؟ میں مرنا چاہتا ہوں پر مر نہیں سکتا، یہی میری زندگی کا غم ہے، میں نے سسکتے ہوئے رام دیال کو جواب دیا۔ رام دیال نے مجھے بڑے دلاسے دیے، میری ہمت بندھائی۔ میں اس کی بات خاموشی سے سنتا رہا اور پہلی فرصت میں پنڈت بدری نارائن کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس وقت میری کیفیت اس مجرم کی سی تھی جس پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہو اور وہ اپنا آخری فیصلہ سننے کے لیے مضطرب ہو۔ میں نے دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اتفاق سے پنڈت گھر پر موجود تھا۔ ایک عرصے بعد مجھے اپنے دروازے پر اس طرح کھڑا دیکھ کر وہ کچھ حیرت زدہ سا ہوا، پھر خاموشی سے میرا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا اور ایک تخت پر بٹھا دیا۔ میں امید و بیم کی کیفیت سے دو چار پنڈت کے بولنے کا منتظر تھا۔ پنڈت نے جب مجھے سکون سے بٹھا دیا تو بڑے اطمینان سے بولا، کیا بات ہے میاں جمیل احمد، تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ پنڈت جی، میں نے روندی ہوئی آواز میں بولا، آپ کے پاس کوئی زہر ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے بتاؤ کہ آخر تمہارے اوپر کیا بیتی؟ پنڈت نے حیرت سے پوچھا۔ جو بیتنا تھی وہ بیت گئی، اب اور کیا بیتے گی؟ اب صرف ایک اذیت اور سہنی ہے پنڈت جی، موت کی اذیت، اور میں اس کے لیے تیار ہوں، میں نے اداسی سے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، مجھے بتاؤ میرے بچے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پنڈت کے مشفقانہ رویے سے میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، میں رونے لگا۔ پنڈت جی، اپنی جیسی ہر کوشش کر لی لیکن قسمت خراب لے کر آیا ہوں۔ ایسی کیا بات ہو گئی ہے، اتنے نراش کیوں ہوتے ہو؟ پنڈت جی، اب بہت ہو گیا۔ کیا بہت ہو گیا؟ کچھ کہو تو صحیح منہ سے، کچھ تو بولو، پنڈت بدری نارائن نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا تمہیں برکاتی شاہ نہیں ملے؟ ملے تھے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس دیوانے نے پہلے تو میری کوئی بات نہیں سنی، مجھے پاس تک پھٹکنے نہیں دیا۔ میں اس کے پیچھے لگاتار سڑکوں پر غلاظت کے ڈھیر میں پڑا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ پنڈت نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس کی گالیاں سہتا اور اس کی خدمت کرتا رہا، مگر اس نے بھی دھوکہ دیا۔ کیا بکتے ہو میاں جمیل احمد؟ پنڈت نے ناراضگی سے کہا۔ برکاتی شاہ ایک مہا پرش ہے، میں تمہیں اس بات کی آگیا نہیں دے سکتا کہ تم اس کے متعلق ایسی باتیں کرو، میں نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ مہا پرش؟ اس مہا پرش نے کئی مہینے کی خدمت کے بعد مجھے ایک وظیفہ بتایا جو میں نے ایک ویران قبرستان میں 40 روز بیٹھ کر کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہو پنڈت جی؟ کیا ہوا؟ پنڈت نے تیزی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ کچھ نہیں ہوا۔ تم نے کوئی بھول تو نہیں کی تھی؟ پنڈت بدری نارائن بولا۔ اپنی دانش میں تو نہیں کی، میں نے جواب دیا۔ تم نے دن پورے کر لیے تھے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ پھر میں نے بڑی آرزوؤں، امیدوں اور تمناؤں کے ساتھ عنقا کو آواز دی اور عنقا نہیں آئی۔ بس جمیل احمد خان، میں سب کچھ سمجھ گیا۔ پنڈت نے اتنا کہہ کر کوئی اور سوال نہیں کیا اور وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ اسے بہت دیر سوچتے سوچتے ہو گئی تو میں نے روکھے انداز میں کہا، کچھ بولو مہاراج، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ پنڈت ایک دم چونکا اور کہنے لگا، مورکھ، دھرماتما کبھی کسی منش کو دھوکہ نہیں دیتے، برکاتی شاہ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ممکن ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہوں ٹھیک ہو، لیکن میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ اب تو دنیا سے جی اکتا گیا ہے۔ آتم ہتیا پاپ ہے بالک، پنڈت نے میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے متاثر ہو کر کہا۔ اتنی جلدی تمہیں نراش نہیں ہونا چاہیے، لگن سچی ہو تو بھگوان منش کو سب کچھ دے دیتا ہے۔ میری لگن سچی تھی، مجھے معلوم ہے، مجھ سے کچھ مت کہو،
اب مجھے کچھ دیر سوچ لینے دو۔ بدری نارائن خاموش کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ وہ میری آنکھوں میں نہ جانے کیا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اس عجیب و غریب تیور سے مجھے الجھن ہونے لگی، میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ میرے چہرے کو اور میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ سنو میاں جمیل، اچانک پنڈت آنکھیں گھماتے ہوئے بولا، تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ کیا اب بھی کوئی صورت ہے؟ میں نے خود پر قابو نہ پاتے ہوئے پوچھا۔ تم سے کوئی بھول ہو گئی ہے۔ تم نے برکاتی شاہ سے کیوں نہیں پوچھا کہ اس وظیفے کے بعد تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا موقع ہی کہاں ملا؟ برکاتی شاہ وظیفہ بتلا کر اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں بہت تلاش کیا مگر وہ نظر ہی نہیں آئے۔ پنڈت نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اب سنو میاں جی، تمہیں واپس تربینی کے پاس جانا ہوگا، وہیں کوئی صورت نکل پائے گی۔ اتنی بات یاد رکھو کہ وظیفے اور جاپ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انکا کے لیے جاپ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وظیفہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ پھر برکاتی شاہ نے مجھے یہ کیوں بتایا تھا؟ اس نے صحیح بتایا تھا، وہ غلط نہیں کہتا۔ زیادہ مت سوچو، تم ان باتوں کو نہیں جانتے۔ تم واپس پونا جاؤ، پنڈت بدری نارائن نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ کیا وہاں مجھے انکا مل جائے گی؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ سمے کا انتظار کرو اور مہا پرشوں پر شبہ کرنا چھوڑ دو، پنڈت نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اگر آپ کا یہی حکم ہے تو میں تربینی کے پاس جانے کو تیار ہوں، لیکن وہاں مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کچھ بتلائیے تو۔ تمہارا وہاں جانا ضروری ہے اور میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہیں میرا خیال ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں برکاتی شاہ کو اچھی طرح جانتا ہوں بالک، اچھی طرح، پنڈت نے زور دے کر کہا۔ سمے کا انتظار کرو۔ مہاراج، مجھے ذرا سا دلاسا دے دو کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے میری نرگس مل جائے اور اب مزید غم مجھے سہنے نہ پڑے۔ میرا آشیرواد تمہارے ساتھ ہے، تم وہاں جاؤ۔ اور ہاں، وہ بات یاد ہے نا؟ کون سی بات؟ مجھے کوئی بات یاد نہ تھی، اس لیے میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں کاہے کو یاد رہے گی میاں جی؟ یاد ہے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم انکا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جب میں چاہوں گا عارضی طور پر تم انکا کو میرے حوالے کر دو گے۔ مجھے یاد ہے مہاراج، مجھے یاد ہے، میں نے کھلے دل سے کہا۔ تو جاؤ، ترنت یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ پنڈت سے رخصت ہو کر اور ایک بار پھر پر امید ہو کر میں بھاگا بھاگا رام دیال کے پاس آیا۔ میں نے اس سے 200 روپے مانگے جو اس نے مجھے فوراً دے دیے۔ بازار میں جا کر میں نے اپنے کچھ ریڈی میڈ کپڑے خریدے، ایک اٹیچی اور ایک بستر بند تیار کر کے میں رام دیال اور اس کی بیوی سے اسی دن اجازت لے کر پونا کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن کے راستے میں غیر اختیاری طور پر میں نے ٹیکسی کا رخ نرگس کے مکان کی طرف کر دیا۔ میری کوشش ناکام ہوئی، نرگس مجھے نظر نہیں آئی اور چاروں ناچار میں اسٹیشن پہنچ کر پونا کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ سفر بہت اضطراری حالت میں گزرا۔ میں جلد سے جلد پونا پہنچنا چاہتا تھا، بدقسمتی سے راستے میں گاڑی 4 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ میری کیفیت عجیب تھی۔ گو پنڈت نے انکا کے حصول کے لیے مجھے کوئی فارمولہ یا طریقہ کار نہیں بتایا تھا، تاہم اس کے انداز سے یہ اندازہ ضرور ہوتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں خاصا پر امید ہے۔ غیر یقینی حالات اب بھی تھے۔ بہرحال میں یہ ارادہ کر کے کہ ایک کوشش اور کر لی جائے تو کیا حرج ہے، پہلے کی طرح مایوس اور اداس نہیں تھا۔ پونا اسٹیشن سے تربینی کا بنگلہ کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ ٹرین کو 6:45 بجے پہنچنا تھا۔ 4 گھنٹے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے رات کو 11 بجے گاڑی وہاں پہنچی۔ میں اس وقت تربینی سے ملنا چاہتا تھا۔ تربینی کے بنگلے پر پہنچا تو ایک نئے ملازم نے مجھے اندر جانے سے منع کر دیا۔ وہ مجھے نہیں جانتا تھا تو اس نے کہا کہ وہ اس وقت سو رہا ہے۔ میں نے اسے تربینی سے اپنے تعلقات خاص کے کئی حوالے دیے مگر وہ نہیں مانا۔ آخر میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے علم تھا کہ یہ وقت تربینی کے سونے کا نہیں ہے۔ وہ یقیناً اپنی خوابگاہ میں کسی لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوگا۔ اس کے معمولات سے میں واقف نہ ہوتا تو اور کون ہوتا۔ میں خاموشی سے اس وقت واپس آ گیا۔ وہ رات میں نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ پونا سے روانگی کے وقت مجھے تربینی نے ہدایت کی تھی کہ میں اسے اپنی خیر خبر سے مطلع کرتا رہوں۔ مجھے اس کی مہلت ہی نہ ملی اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوئی ہو۔ تمام رات میں خیالات میں الجھا رہا۔ وہی انکا، نرگس، بدری نارائن، برکاتی شاہ، تربینی کے خیالات،
میں ان کا ذکر بار بار نہیں کروں گا۔ میں رات بھر نہیں سو سکا۔ ایسے عالم میں کون سو سکتا ہے؟ مجھ پر تو ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا تھا۔ میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے کوئی طریقہ یا ذریعہ میرے ذہن میں واضح نہیں تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن خاصا نکل آیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہوا، پھر تربینی کے بنگلے کی طرف چل دیا۔ اس بار مجھے اس کے پاس پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تربینی نے اطلاع ملتے ہی مجھے فوراً اندر بلا لیا۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ تربینی کے سامنے گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے میرا استقبال اس انداز سے نہیں کیا جس کی توقع میں کر سکتا تھا۔ جن نظروں سے اس نے مجھے دیکھا، ان میں دوستی کا کوئی جذبہ موجود نہ تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے شدید طور پر ناراض ہے۔ میں خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا تو تربینی نے پہل کرتے ہوئے خشک لہجے میں پوچھا، کب آئے؟ میں نے مفاہمت کے انداز میں جواب دیا، کل رات، مگر تمہارے ملازم نے کل رات مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ اتنے دن کہاں رہے؟ اس نے میرے مفاہمت کے رویے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ یوں ہی ذرا گھومنے میں لگا ہوا تھا، میں نے سرسری طور پر کہا۔ کہاں کہاں گھومے؟ کس کس جگہ ٹھہرے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ بس ایسے ہی ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہا۔ تم نے اپنے متر کو خیر خبر سے بھی مطلع نہیں کیا، حالانکہ میں نے تاکید کی تھی، تربینی نے خشک لہجے میں کہا۔ مصروفیات نے مہلت ہی نہ دی ورنہ۔ جمیل احمد خان، اچانک تربینی میرا جملہ کاٹ کر بولا، میں نے تمہیں اپنا متر کہا تھا، پرنتو ہو سکتا ہے مجھے اپنا یہ فیصلہ بھی بدلنا پڑے۔ تربینی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اگر میں تم سے ناراض ہوتا تو دوبارہ تمہارے سامنے نہ آتا، میں نے نرمی اور یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اپنی خیریت سے مطلع کیوں نہیں کیا۔ ویسے مجھے تسلیم ہے یہ میری غلطی تھی۔ تربینی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مجھے کچھ ٹٹولنے والی نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ کسی شدید الجھن کا شکار معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا اور ماتھے پر شکنے۔ میں نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی، لیکن وہ بدستور میرا اسی تجسس آمیز انداز سے جائزہ لیتا رہا۔ میری نرم گفتگو نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر اس کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد وہ میرے قریب آیا اور ٹھوس آواز میں بولا، جمیل احمد خان، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اتنے عرصے کہاں رہے اور کیا کرتے رہے۔ تمہیں معلوم ہے میرے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ انکا مجھے سب کچھ صحیح صحیح بتا دے گی۔ وہ تمہارے بارے میں مجھے ایک ایک پل کی خبر دے سکتی ہے۔ انکا کا نام سن کر میں سنبھلا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ انکا کی موجودگی میں دروغ گوئی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں تربینی کو کیا جواب دوں۔ کیا اسے صاف صاف سب کچھ بتا دوں؟ پھر اسے کیسے مطمئن کروں؟ اسی لمحے مجھے پنڈت بدری نارائن کا خیال آیا، جس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اپنی شکتی کے زور سے انکا کے حصول کے سلسلے میں میرے اور انکا کے درمیان پردہ رکھے گا۔ اس کام کے عوض اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں انکا کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں بخوشی عارضی طور پر انکا کو اس کے پاس بھیج دیا کروں گا۔ میں کوئی مناسب جواب دینے والا تھا کہ تربینی کی خشک آواز نے مجھے گڑبڑا دیا۔ جمیل احمد خان، تم نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تربینی جی، تم انکا کی لامحدود قوت کے ذریعے میرے بارے میں سب کچھ جان سکتے ہو، تو اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ طویل سفر نے ویسے ہی مجھے بہت تھکا دیا ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتے؟ تربینی نے اکھڑی اکھڑی آواز میں کہا۔ اس کے تیور بتدریج خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میں عجیب الجھن میں گرفتار تھا۔ اگر حالات نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا اور پنڈت بدری نارائن نے مجھے تربینی کے پاس واپس پہنچنے کو نہ کہا ہوتا تو میں اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے کس طرح ٹالوں۔ تربینی نے مجھے خاموش دیکھا تو ایک دم پھٹ پڑا۔ جمیل احمد خان، تم بھول رہے ہو کہ اس سمے تم کس شکتی کے سامنے موجود ہو۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ تربینی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک اور کوشش کی۔ اگر تمہیں میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے تو میں آج ہی چلا جاتا ہوں۔
اس جملے کو ادا کرنے کے بعد میں نے جانے کے بہانے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مجھے اس شکتی کی دھمکی دے رہا تھا جسے میں نے جان پر کھیل کر اس کے لیے فراہم کیا تھا۔ اگر میں نے شیو چرن کو نہ مارا ہوتا تو تربینی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ میں نے اپنی ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے باہر جانا چاہا۔ میں اٹھ کر چند قدم آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ تربینی کسی زخمی شیر کی طرح میرے سامنے آ گیا اور اپنی انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور کر کرخت لہجے میں بولا، تم اپنی اوقات بھول رہے ہو جمیل احمد خان۔ میں تمہیں دوبارہ پونا کی سڑکوں پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر بھی مجبور کر سکتا ہوں۔ تمہاری آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تربینی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، تم میرے دوست ہو۔ یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم اس قدر بگڑ رہے ہو؟ مجھے میری خطا تو بتاؤ۔ میں نے بڑی نرمی سے کہا، کیا دوست کہنے کے بعد تم مجھے بربادی اور رسوائی کے راستے پر ڈال دو گے؟ کون کس کا دوست ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا مورخ۔ میرا سمے برباد مت کر، مجھے بتاؤ کہ اتنے دنوں تم کیا کرتے رہے؟ اس کی آواز لمحہ بلمحہ مشتعل ہوتی جا رہی تھی۔ اگر تم نے کچھ غلط کہا تو مجھے مجبوراً تمہیں راہ راست پر لانا پڑے گا۔ حیرت ہے بھائی، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، تم عجیب آدمی ہو، اپنے دوست پر شک کر رہے ہو۔ میں بدنصیب کیا کر سکتا ہوں؟ کہا نا کہ گھوم پھر کر واپس آیا ہوں، تم مانتے نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی جلدی آنکھیں بدل لو گے۔ حیرت ہے، افسوس ہے تربینی۔ میں نے اصل موضوع سے بچنے کی کوشش کی۔ اگر میں شیو چرن کو مارنے میں اپنی جان کی بازی نہ لگاتا تو تم آج مجھے انکا کی قوت کی دھونس نہیں دے سکتے تھے۔ تم بد عہدی کر رہے ہو۔ ٹنٹے، تربینی غضبناک آواز میں چلایا، تو مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنا یاد رکھ کہ اگر میں نے کشٹ دینے کا ارادہ کیا تو دھرتی کی کوئی شکتی تجھے نہیں بچا سکتی۔ مجھے علم ہے کہ تم میری طرف سے بدگمان ہو۔ میں نے اس بار سنجیدگی سے جواب دیا، بدگمانی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ میری طویل غیر حاضری نے تمہیں خواہ مخواہ شبہات میں مبتلا کر دیا ہے۔ تم انکا سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ میں نے ان دنوں کیا کیا ہے؟ کمینے، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو بتا کہ تو کہاں تھا؟ میں نے تو بتا دیا، اب تم انکا سے پوچھ لو، میں نے الجھ کر کہا۔ کیا میری زبان سے کہلوانا چاہتا ہے کمبا؟ بھول رہا ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے؟ کیا تو اپنی پتنی سے ملنے نہیں گیا تھا؟ وہ پتنی جو تجھ سے چھین لی گئی تھی؟ اس کے باپ نے تجھے مارا پیٹا، تو اپنے دوست رام دیال کے پاس رہا۔ تو نے نرگس کو حاصل کرنے کے لیے پجاریوں کی تلاش کی، اور پھر تو ایک پجاری سے ملا اور وہاں تو نے انکا کے سلسلے میں بات کی۔ اور بتاؤں؟ اور سننا چاہتا ہے؟ مجھے ایک ایک پل کی خبر ہے۔ تربینی نے نرگس کے شہر میں پیش آنے والا پورا واقعہ اس طرح سنایا جیسے وہ میرے ساتھ ساتھ رہا تھا، جیسے یہ سب کچھ اس پر گزرا تھا۔ اس نے رام دیال اور پجاریوں سے ملنے تک کی ایک ایک بات پوری تفصیل سے مجھے بتائی۔ میں اسے سن کر سہم گیا اور میرے قدم لرزنے لگے۔ تربینی کو سب معلوم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی گردن نیچی کر لی جیسے میں اس کا مجرم ہوں۔ خوف سے اس وقت میرا برا حال تھا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آئی۔ کیا مجھے نہیں معلوم ٹنٹے؟ کمینے، تو سمجھتا ہے کہ میں بے خبر تھا؟ اب اس سے آگے تو بتا دے۔ تربینی نے آگ بگولا ہو کر کہا۔ اب میں کیا بتاؤں؟ میں نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، آگے تو بتا، میں اس کے بعد کے تیرے حالات تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ تربینی نے بدتمیزی سے کہا۔ کیوں بات بڑھاتے ہو تربینی؟ جب تمہیں سب معلوم ہے تو یہ تماشا کیوں کرتے ہو؟ میں نے اس بار چڑھ کر کہا۔ میری بات سن کم ظرف، پنڈت بدری نارائن تک میں نے تجھے بتا دیا۔ اس کے بعد کے حالات میں تیرے منہ سے سننا پسند کروں گا۔ تربینی نے پیر زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ مان، اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ تربینی کو شاید اس کے بعد کے حالات معلوم نہیں ہیں، اس لیے وہ مجھ سے چالاکی سے اگلوا رہا ہے۔ مجھے پنڈت بدری نارائن کا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے انکا سے میری تمام جد و جہد کی پردہ پوشی رکھنے کو کہا تھا۔ میں لمحوں میں سمجھ گیا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ تربینی کے سامنے وہ مدت نہیں تھی جس میں پنڈت نے میرے اصرار پر پردہ پوشی کا کوئی منتر پڑا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میرے اندر توانائی سمٹ آئی۔ یقیناً تربینی کو بات کے حالات کا علم نہیں، اس لیے وہ کریت کر پوچھ رہا ہے اور اس سلسلے میں وہ متوحش ہے۔ اس خیال سے مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ اس نے مجھے بدستور دھمکیاں دیں۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ نہ میں کچھ بتا سکا، نہ وہ کچھ اگلوا سکا۔ میرے لیے یہ ناممکن تھا
کہ تربینی کو اصل حالات سے آگاہ کر دیتا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ اسے ٹال سکوں، لیکن مجھے مایوسی ہوئی۔ تربینی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ میں بہرحال ایک انسان تھا۔ مسلسل ناکامیوں اور مایوسیوں نے مجھے چڑچڑا بھی کر دیا تھا۔ پھر تربینی نے مجھے نفرت اور حقارت سے دھتکارتے ہوئے ایک تھپڑ میرے گال پر مارا تو میں برداشت نہ کر سکا۔ ایک لمحہ میں میرا دل چاہا کہ تربینی کا گلا گھونٹ کر اسے موت کی نیند سلا دوں، لیکن اس ہٹے کٹے آدمی سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے انکا کی پرسرار قوتوں کا بخوبی اندازہ تھا۔ تربینی کا ایک اشارہ انکا کو مجھے موت کے گھاٹ اتارنے پر اکسا سکتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس وقت تک تربینی نے انکا سے باز پرس کیوں نہیں کی۔ جب تربینی نے میرے گال پر تھپڑ مارا تو میں تلملا گیا۔ جواب میں نے پلٹ کر اس پر حملہ کر دیا، لیکن میرا مقصد اسے زد و کوب کرنے کی بجائے صرف اتنا تھا کہ میں اسے کچھ دیر غافل کر کے وہاں سے راہ فرار اختیار کر سکوں۔ تربینی کو جوابی حملے کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، لڑکھڑا کر ایک کرسی سے ٹکرایا، پھر کرسی سمیت فرش پر الٹ گیا۔ مجھے بس اتنی ہی مہلت درکار تھی۔ تربینی کو نیچے گرتے دیکھ کر میں تیزی سے پلٹا اور بھاگتا ہوا اس کے بنگلے سے باہر آ گیا۔ بیرونی پھاٹک پر کھڑے ہوئے ملازم نے مجھ سے اس طرح بھاگنے کی وجہ دریافت کرنا چاہی، لیکن میں اس کی کہی انکہی کر کے بھاگتا ہوا باہر نکل آیا۔ قریب سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو اشارے سے روکا اور جلدی سے اس میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو میں نے ایک ایسے ہوٹل کا نام بتایا جو پونا کے ساحلی علاقے میں واقع تھا۔ ٹیکسی فوراً حرکت میں آ گئی۔ میں نے نظر گھما کر تربینی کے بنگلے کی سمت دیکھا تو لرز گیا۔ تربینی مجھے غضبناک اور شعلہ فشاں حالت میں احاطے کی روش پر کھڑا ہوا نظر آیا تھا۔ راستے بھر میری حالت خراب رہی۔ موت میرا پیچھا کر رہی تھی۔ مجھے ہر لمحہ یہ خطرہ لاحق تھا کہ اب انکا کی پرسرار قوت میرے سر پر نازل ہوگی اور مجھے کسی حقیر کینچوے کی مانند کچل کر رکھ دے گی۔ اب تمام امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ٹیکسی چل رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے عمارتیں متحرک ہو گئی ہوں اور اب وہ ایک پل میں ٹیکسی پر گرنے والی ہوں۔ اس وقت مجھے نرگس کی بہت یاد آئی۔ یہ خوفناک خیال بھی تھا کہ اب میں دوبارہ اس کی صورت نہیں دیکھ سکوں گا۔ مجھے اپنی حماقت پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے تربینی سے الجھ کر دور اندیشی کا ثبوت نہیں دیا۔ اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں بڑے سے بڑے حادثے کا منتظر تھا اور اس سے فرار بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے اپنے لیے ایک کمرہ بک کرا لیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں وہاں بھی محفوظ نہیں رہ سکوں گا۔ میں دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جاؤں، انکا مجھے ڈھونڈ نکالے گی۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے ایک سرد آہ بھری، دروازوں کو اچھی طرح بند کیا۔ میری حماقت دیکھیے، انکا کے لیے دروازے اور کھڑکیاں کیا اہمیت رکھتے تھے۔ بستر پر لیٹتے ہی میں بگڑے ہوئے حالات پر غور کرنے لگا۔ باہر ذرا بھی آہٹ ہوتی تو میں انکا کے خوفناک تصور سے کانپ جاتا۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا میری پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ دن بھر میں تذبذب میں مبتلا رہا۔ میرے اندر اتنی جرأت بھی نہ تھی کہ میں کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکل سکتا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ آخر اب تک تربینی کی طرف سے کوئی انتقامی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ کیا تربینی نے مجھے محض دور رکھنے کی خاطر ڈرایا دھمکایا تھا؟ کیا وہ مجھ سے اپنا تعلق ختم کر دینا چاہتا تھا؟ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ انکا پنڈت بدری نارائن کے کہنے کے مطابق میرے حالات سے ناواقف رہی تھی۔ دوسری صورت میں اتنی آسانی سے نہ تو میں برکاتی شاہ تک پہنچ سکتا تھا اور نہ ہی وظیفہ مکمل کر سکتا تھا۔ مگر یہ وظیفہ کیسا تھا جس میں مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا حاصل کیا اور کیا نقصان اٹھایا؟ اس وظیفے کے اچھے اثرات مرتب ہوئے یا برے، اس کشمکش نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ دن بھر میں خود سے الجھتا رہا۔ آپ یقین کریں کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بتی جلا سکتا۔ اسی شش و پنج کی حالت میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں بھی میں انہی الجھنوں میں گھرا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں گھپ اندھیرے کا راج تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جلدی سے کمرے میں روشنی کر دی۔ ابھی میں جاگنے کے سبب پر غور ہی کر رہا تھا کہ اچانک میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ میں نے سہمتے ہوئے عالم تصور میں اپنے سر پر نظر ڈالی تو خوف و دہشت سے میری چیخ نکل گئی۔ انکا وہاں موجود تھی۔ اس لمحے مجھے سانپ سونگھ گیا۔
موت کے تصور سے میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ دیر تک میری یہی کیفیت رہی۔ اس عرصے میں انکا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ مسکراتی رہی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے شدید نفرت اور خوف محسوس ہوا۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے حواس مجتمع کیے اور دوبارہ مسکراتی ہوئی انکا پر نظر ڈالی، جو میرے سر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی مجھے تیکھی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ تم انکا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں میں، انکا نے شرارت سے کہا۔ کیا میں تمہیں تلاش نہیں کر سکتی تھی؟ اتنی حیرت سے کیوں گور رہے ہو؟ کیا مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ انکا کا لہجہ معنی خیز تھا۔ تمہارے بہت سے روپ دیکھے ہیں، لیکن آج مجھے تم سب سے زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہو، میں نے ہمت کر کے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا میں بری نظر آ رہی ہوں؟ انکا نے اٹھلا کر کہا۔ نہیں، تم تو سدا بہار ہو، تم اتنی ہی حسین ہو جتنی پہلے تھی، میں نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ جھوٹ کہتے ہو، انکا نے خالص نسوانی انداز میں کہا۔ خوش آمد کرتے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ویسے تمہاری خوش آمد سے مجھے کیا حاصل ہو جائے گا؟ میں نے اداس لہجے میں کہا۔ انکا کا لہجہ پہلے سے بدلا ہوا تھا۔ مجھے اس کی طنزیہ گفتگو زہر میں بجھے ہوئے کسی نشتر سے کم نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تنگ آ کر کہا، کام کی بات کرو، میں اپنی قسمت کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ اب زیادہ برداشت کی قوت نہیں رہی، جو کرنا ہے وہ کرو۔ کیا کروں؟ تم ہی بتا دو کہ میں تمہاری قسمت کا کیا فیصلہ کروں؟ انکا نے اپنی روایتی شوخی سے کہا۔ جو تمہیں تربینی نے بتایا ہو، تمہارے آقا نے۔ میں اب ہر فیصلہ سننے کو تیار تھا۔ تربینی نے تو بہت کچھ کہا ہے، انکا سنجیدگی سے بولی۔ تو پھر جو کچھ کہا ہے اسے کرو، میں نے بگڑ کر کہا۔ جی نہیں چاہتا۔ تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم تو تربینی کی غلام ہو۔ ہاں یہ تو ہے، پر مجھے تم سے بھی تو محبت ہے، انکا نے کہا۔ انکا، وہ گھاؤ نہ لگاؤ، جو اب تک ہو چکا ہے وہی بہت ہے۔ کیا تمہیں بھی وہ دن یاد ہیں؟ وہ باتیں اب خواب بن چکی ہیں انکا، میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ تو انکا مسکرا دی۔ ماضی ہمیشہ خواب ہوتا ہے، اسے بھول جانا چاہیے، مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن جس کا مستقبل ہی روٹ گیا ہو، وہ غریب بیچارہ کیا کرے؟ مجھ سے میرے دن روٹ گئے ہیں۔ مشکل باتیں یاد کر رہے ہو، کہاں سے آ گیا اتنا غم تمہاری باتوں میں؟ حالات انسانوں کے لہجے متعین کرتے ہیں، مگر تم آج اس قدر لگاوٹ کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے انکا کے انداز میں بہت تبدیلی محسوس کی تو پوچھا۔ حالات کی بات ہے، انکا نے معنی خیز لہجے میں کہا، پھر بولی، کیا تمہیں میرا بولنا ناگوار لگ رہا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ اس شیریں گفتگو کے بعد تم مجھ سے کس طرح پیش آؤ گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا کام کرو، مجھے حکم دو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تم مجھے حکم دو؟ میرے اندر مذاق سہنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے، میں نے بے نیازی سے کہا۔ اچھا، اتنے دکھی ہو؟ جواب میں خاموش رہا۔ مجھے انکا کی طول کلامی سے گھٹن ہو رہی تھی۔ انکا دیر تک یوں ہی دلچسپ انداز میں گفتگو کرتی رہی۔ اس کے تیور عجیب تھے۔ وہ مسکرا کر اٹھلا کر اپنی اپنائیت کی باتیں کرتی، اور کبھی اس کے چہرے پر نفرت اور حقارت کے ملے جلے جذبوں کا کھچاؤ پیدا ہو جاتا۔ اس کی حسین آنکھیں اچانک شعلہ بار ہو جاتی۔ جانتے ہو جمیل، میں اس وقت تمہارے پاس کیوں آئی ہوں؟ کچھ دیر بعد وہ بولی۔ ہاں، میرا دل ڈوبنے لگا۔ تمہیں تربینی داس نے بھیجا ہے، میں نے بچوں کی طرح کہا۔ خاصے سمجھدار ہوتے جا رہے ہو، انکا نے بدستور سنجیدگی سے کہا، پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اور جانتے ہو تربینی داس مہاراج نے تمہارے حق میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ انکا، میرا دل بھر آیا۔ میں نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم تربینی اور اس کے اشاروں پر سنگلاخ پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دینے کی طاقت رکھتی ہو، لیکن انکا، میں کہتے کہتے رک گیا تو انکا بولی، مرنے سے پہلے نرگس سے ایک بار ملنا چاہتے ہو؟ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔